ناظرین، میں ہوں ظہیرالدین بابر۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے پاکستان میں بحث مباحثے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے اثرات کے حوالے سے یا اس پروگرام میں جو ہرڈلز آئی ہیں اس حوالے سے بھی بحث و تمیز ہو رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ رکا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، موجودہ مہنگائی کس نہج پر آگے بڑھے گی یا مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام یقینی طور پر بحال ہو جائے گا۔ پاکستان نے کچھ آئی ایم ایف کی شرائط کو تسلیم کیا ہے، جس میں ڈالر کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنا شامل تھا، جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، مگر یہ ایک آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ ناظرین، معاملہ یوں ہوا کہ گزشتہ سال ستمبر میں ہم نے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اس پر عمل درآمد کرنے سے روک لیا ہم نے اپنے آپ کو، یا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید ہماری جو معیشت ہے وہ خود ہی آگے بڑھے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ پروگرام سے جڑی جو شرائط ہے اس پر عمل کرنے کا شاخسانہ ہے جو موجودہ مہنگائی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ چونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے پر دیر سے تاخیر سے عمل کیا ہے، لہٰذا جو مہنگائی ہے وہ اس تیزی کے ساتھ بڑھی ہے۔ ماہ جنوری یعنی کہ گزشتہ ماہ جنوری میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 27.6% تھی، اور اس کا جو ہولناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 47 سالوں میں یہ پاکستان میں مہنگائی کی بلند ترین شرح ہے۔ ناظرین، جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو بیرونی فائنینسنگ کے ذریعے جو ہے یہ کھلنے کا خدشہ ہے، یعنی جب بیرونی فائنینسنگ کا مطالبہ آئی ایم ایف کا پاکستان تسلیم کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو زرع مبادلہ کے ذخائر پر منفی اثر پڑے گا اور ڈالر بیرون ملک منتقل ہو سکتے ہیں، مگر یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے جس پر ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے مزید مسائل سے بچنے کے لیے۔ یہ اس کا اہم پہلو ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان مگر چونکہ چنانچہ سے کام لے گا اور آئی ایم ایف کے پروگرام پر اب بھی عمل نہیں کرے گا تو اس کی مشکلات یقیناً بڑھ سکتی ہیں۔ ناظرین، جو نقصان ہوا سب سے بڑا ہمیں یعنی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل کر وہ جو ایکسچینج ریٹ کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنا تھا۔ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بارہا یہ کہتا ہے کہ ڈالر کی پرواز جاری ہے، حکومت پر یہ دباؤ ڈالتا ہے۔ حکومت چونکہ ایک سیاسی حکومت ہے، پی ڈی ایم وفاق میں موجود ہے، لہٰذا وہ پریشر فیل بھی کرتی ہے، اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے جو اقدامات تھے ہو سکتا ہے ان کی نیت تو درست ہوگی، مگر شاید ان سے ٹیکل نہیں ہو سکا، انہوں نے مصنوعی طور پر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ ناظرین، جو اب صورتحال یہ ہے کہ جو ایل سی کھولنے کے پیسے ہمارے پاس نہیں بچے، جس کی وجہ سے ملکی بندرگاہوں پر جو درآمدی کنٹینر ہے وہ موجود ہے، جن میں یقینی طور پر خوراک ہے، تیل ہے اور دوسری ضروری اشیاء ہیں، جو بر وقت مارکیٹ میں نہیں پہنچے، اور ان کی کمی کی وجہ سے بھی ان کے دام پڑے اور مزید بھی بڑھ جاتے اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل درآمد شروع نہ کرتا۔ ناظرین، اب کیا ہوگا اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل درآمد جس طرح کر رہے ہیں جاری رکھتے ہیں تو جو قرضوں کی مؤثر ادائیگی کی سہولت مل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھیں گے تو صحیح، مگر شاید اس میں اتنا اضافہ نہ ہو۔ اگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر ستمبر میں ہم آئی ایم ایف پروگرام نہ روکتے، اس پر عمل درآمد نہ روکتے، تو شاید گیس اور بجلی کے جو بل ابھی بڑھے ہیں، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس تیزی سے ابھی بڑھی ہیں اس طرح نہ بڑھتی اور عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ ہوتا۔ ناظرین، جو بجٹ خسارہ ہے وہ ہے 4.9% رکھنے کے لیے آئی ایم ایف نے یہ بھی پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ 110 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے ہم دے رہے ہیں اپنی جو صنعت کاروں کو، وہ بھی ختم کی جائے، جس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو بجٹ خسارہ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ جو ڈالر جو جس طرح بڑھے ہیں ریٹ ڈالر کے مارکیٹ میں، یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا، اس سے یہ ڈالر تو بڑھے ہیں مگر ایک بڑا مطالبہ جو آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، جس کی یقینی طور پر جو سیاسی قیمت ہے وہ حکومت کو ادا کرنی پڑی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ کوئی نرمی برتی ہے، یا جس طرح ایک امپریشن ہے ہمارا قومی میڈیا بھی دیتا ہے
اور ہمارا سوشل میڈیا میں بھی آتا ہے کہ IMF پاکستان کو پر ظلم کر رہا ہے، اس نے کوئی رعایت نہیں دی، مگر یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ IMF نے پاکستان کو یوں رعایت دی ہے کہ کم و بیش جب سیلاب آیا، سیلاب پر اٹھنے والے جو پاکستان حکومت کے جو اخراجات تھے، 500 سے 550 ارب روپے کے بجٹ خسارے کو بڑھانا قبول کیا۔ یعنی کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ چونکہ آپ کے ہاں سیلاب آیا، سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، لہٰذا جو 500 سے 550 ارب روپے کا جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے وہ ہم قبول کریں گے، وہ ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ ناظرین، IMF کا پروگرام شروع ہونے سے جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں، جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، وہ بھی پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، پاکستان کی مشکلات کو کم کریں گے، اور یوں ان کو یہ جواز مل جائے گا کہ چونکہ IMF کا پروگرام پاکستان میں بحال ہو گیا ہے، لہٰذا جو ان کی امداد ہے یا جو ان کے دیے جانے کا قرض ہے وہ بھی محفوظ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور اب جو خوفناک صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے بھی، اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی، جو اس وقت سیاسی ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر IMF کے پروگرام پر اسی طرح عمل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ماہ فروری جو اس وقت چل رہا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 27.6% جو مہنگائی ہے وہ بڑی تھی جنوری میں، جو یقینی طور پر جس سے عوام کی چیخیں نکلی ہیں، مگر اب مزید مشکلات میں اضافہ یوں ہوگا کہ اگر IMF کی شرائط پر پاکستان کی حکومت یعنی کہ وفاقی حکومت PDM کی حکومت عمل کرتی ہے تو مہنگائی کی شرح 32 سے 33% ہو جائے گی، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید خرد و نوش کے دام بڑھیں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ یوں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا جس سے یقینی طور پر پاکستان کے کروڑوں لوگ متاثر ہوں گے اور سوال اٹھائیں گے PDM کی حکومت کی کارکردگی پر، اسحاق ڈار صاحب کی کارکردگی پر کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کیا۔ مگر یہ ہوگا، یہ ضرور ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو جو پاکستان کی مشکلات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔